یہ سوال ہے غام صاحب ہر عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام مذہب کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، سب علماء اسی قرآن اور اسی حدیث سے اپنے استدلال کو ثابت کرتے ہیں. ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ عام آدمی اسی طرح فیصلہ کرے جیسے ہم جیسے فقیر لوگ جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو حرام ہے جو ایک کا نسخہ اور تشخیص دوسرے سے مل جائے. 2 4 5 امراض تو میں بھی ساتھ لیے پھر رہا ہوں اور اس کے کم و بیش 30 سالہ تجربات بھی رکھتا ہوں. میرے بھائی، اس دنیا میں جب بھی انسانوں سے معاملہ پڑے گا تو وہ کسی علم کو سمجھتے ہیں، اس میں اختلاف کر لیتے ہیں. جیسے ہم باقی علوم میں فیصلہ کرتے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں کبھی کسی کو آپ نے اختلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ تنہا خالق ہے. ہم مسلمان اس کی توحید کے ساتھ اس کو مانتے ہیں. ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی میں ہمیں ایمان اور اچھے عمل کی بنیاد پر پوچھا جائے گا. یہ کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں. اس سے اختلاف کرنے والے اگر کبھی ملے ہوں آپ کو تو مجھے بتائیے. اچھا، اسی طریقے سے اللہ کی عبادات کی چیزیں، نماز، روزہ، اسی طرح میں نے آپ کو نظر کی باتیں ابھی بتائیں، ان میں کوئی اختلاف کرنے والے، ساری دنیا ذوق شوق کے ساتھ عبادات کر رہی ہے. یہ سب کے سب اعلیٰ اخلاقیات پر ہمیں اپنی زندگی قائم کرنی ہے. تمام رشتوں میں، تمام تعلقات میں برتر اخلاق پر کھڑے رہنا ہے اور اس اصول کو سامنے رکھنا ہے جو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا کہ تم دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس میں کوئی اختلاف کبھی سنا ہو، کبھی اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو. مذہب کا ایک ایکڈیمک پہلو ہے، اختلافات اس میں ہوتے ہیں. آپ اس میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہر معاملے میں جب علمی دلچسپی لی جاتی ہے تو پھر ذوق شوق سے لیتے ہیں. آپ نہیں دلچسپی لینا چاہتے تو مذہب نے آپ کو پابند نہیں کیا. ان چیزوں پر عمل کیجیے جو میں نے بتائی ہیں، آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. انسان کے پاس 2 ہی رویے ہیں، یا وہ علم سے محبت کرنے والا بنے، اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس میں چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی تنقید ہوتی ہے. یہ آپ کا مزاج نہیں ہے تو وہ بدو بنیے جو رسالت مآب کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ مجھے محمد جنت میں جانے کا طریقہ بتاؤ 2 4 لفظوں میں. آپ نے 3 باتیں کہیں، اس نے مہار چھوڑی اور چلا گیا. آپ نے فرمایا یہ جنت میں جا رہا ہے. تو اس لیے یا تو وہ بنیے اور یا پھر اس طرح کی شکایت نہ کریں، پھر علم کے سچے طالب بنیں. علم کے سچے طالب کبھی علمی اختلافات سے گھبراتے نہیں ہیں. ہمیں تو جب کسی علمی اختلاف کا پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہار آ گئی ہے. میرے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے قرآن میں یا حدیث میں یا کسی چیز کو سمجھنے میں تو میرے بڑھاپے کا علاج ہو جاتا ہے، میں زندہ ہو جاتا ہوں. علم سے محبت کرنے والے لوگ علمی چیزوں میں دلچسپی لیں. جن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے وہ بدو کی زندگی بسر کریں. موٹی موٹی باتیں ماننے کی یہ مانیں، ان میں کوئی سوال ہے تو کر لیں. ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک سب وہی باتیں کہہ رہے ہیں.